انسان کی ساری زندگی جن لوگوں کے بیچ گزرتی ہے وہ یا تو رشتہ دار ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے انسان کا رویہ، تعلق کسی کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ واجبی سا ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حکم رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کا دیا ہے، اور کسی بھی تعلق، کسی بھی رشتے کے بیچ حسن تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو خلوص نیت کے ساتھ نبھایا جائے۔ جو بات انسان کے دل میں ہو وہی زبان پر ہو، اخلاص کے ساتھ نبھایا جائے۔ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں، جن میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھائی کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، قریب کے پڑوسی کے ساتھ، دور کے پڑوسی کے ساتھ، اس کے ساتھ والے کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور جن کے تم مالک ہو ان کے ساتھ، سب کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اور پھر سورۃ نساء ہی کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھو۔ یہاں پر بھی حکم ہوا کہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں سورۃ عنکبوت آیت نمبر 8 میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں اچھائی کا حکم دیا ہے۔ پھر ایک اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد آیت نمبر 21 میں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں۔ یہاں ان تمام آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور دیا ہے رشتہ داری کو قائم رکھنے میں، اور ہر طرح کی باتوں کو درگزر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ استوار رکھنے میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج کے دور میں رشتہ داروں کے بیچ میں محبت، خلوص، تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ رشتہ دار برائے نام رشتہ دار رہ گئے ہیں، احساس نام کی چیز ختم ہو گئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے بہت دور ہیں۔ ہم ان احادیث، ان واقعات، ان آیات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے جن میں کہ تعلق نبھانے کی بات کی گئی ہے، جن میں معاشرتی زندگی کو اجاگر کیا گیا ہے۔ وہ زندگی جو آپسی تعلقات میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے، اور انسان کے لیے زندگی کے ہر معاملے کو احسن طریقے سے آسان بنا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تمہیں جس سے محبت ہو اس کو بتا دیا کرو۔ اس کا ایک بہت پیارا واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ یہ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا تھا تو وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس سے ابھی جو شخص گزرا ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس سے بتایا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا، جاؤ اور ابھی جا کر اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی نفرتوں کو مٹا دینا چاہیے، اور اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے تعلقات کو استوار رکھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں تعلق برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اسے توڑ دیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ میں تو فلاں کے ساتھ بہت اچھا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی اچھا نہیں ہے، اور ایسے حالات میں ہمیں اس سے ملنے کی، ہمیں اس سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور سمجھنے والی حدیث ہے۔ پھر فرمایا، میں ان کے ساتھ تحمل سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جاہلانہ رویہ کرتے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے مشورہ طلب کرنے کے لیے کہ میں تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ بڑے بردباری سے اور تحمل سے
پیش آتا ہوں، ان کے رویوں کو درگزر کرتا ہوں، لیکن ان کا رویہ پھر وہی جاہلانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم نے بتایا ہے اگر واقعی ایسا ہے، یعنی جیسے تم کہہ رہے ہو اور واقعی ہی تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، تو تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور تم جب تک ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار تمہیں نصیب رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلتی ہوئی راکھ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح گرم راکھ کو کھانے کی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح ان کو گناہ مل رہا ہے اس بات کا جس طرح سے وہ تمہارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ ہے، اور تمہارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر کر دیا ہے جو تمہارے ہر معاملے میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ اس کی رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اور ان کا خیال رکھے۔ یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ حقوق کا خیال رکھنا کس مد میں آتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اسی مد میں ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو کسی اچھائی کا بدلہ دینا چاہتا ہو، نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو رشتہ داری کو ختم نہ کرے بلکہ برائی کے بدلے میں بھی اس کو برقرار رکھے۔ یعنی اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو بھی آپ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کو برقرار رکھیں اور اس سے تعلق استوار رکھیں۔ بلکہ عام خیال یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم بدلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، تو یہ خیال رکھنا نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق خیال رکھنا کیا ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ تعلق ختم کر دیں اور آپ پھر بھی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، تو یہ رشتہ داری کا پاس رکھنا ہے، یہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ مومنہ بنت حارث بیان کرتی ہیں، ان کے پاس ایک کنیز تھی۔ ام المومنین نے اس کنیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت لیے بغیر آزاد کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باری میں ان کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی کنیز کو آزاد کر دیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، کیا تم نے ایسا کر دیا؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں، میں نے ایسا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا ہی اچھا ہوتا تم اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی، اور یہ تمہارے لیے اجر کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا۔ یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، اور کتنی ہی پیاری بات ہے، یعنی کہ اگر ہم کسی کو ہبا کریں یا صدقہ کریں یا انعام دیں یا تحفہ دیں تو اس میں ہم سب سے پہلے انتخاب اپنے قریبی رشتہ داروں کا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے نسبوں میں اس قدر سیکھو کہ جس کے ذریعے تم اپنے ناطے داروں کے ساتھ، یعنی تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو، کیونکہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا رشتہ داروں میں باہمی محبت کا باعث بنتی ہے، تمہارے رزق میں برکت اور کثرت کا باعث بنتی ہے، اور عمر درازی کا، یعنی تمہاری عمر اس سے لمبی ہوگی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے باپ، دادا، ماموں، دادیاں، نانیاں اور ان کی اولادیں اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھو، ان کو جانو، ان کو پہچانو اور ان کے ناموں سے واقف ہو اور ان کے حالات سے واقفیت رکھو۔ ایسا کرنے سے تمہارا ان کے ساتھ حسن سلوک قائم رہے گا اور تم یہ جان پاؤ گے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں اور تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ ایک اور بہت ہی پیارا واقعہ حضرت ابو طلحہ کا، جنہوں نے
بہت پیاری آیت کے نازل ہونے پر جب کہ حکم ہوا کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انہوں نے اپنی سب سے پیاری چیز جو ان کا باغ تھا، ان کی ملکیت میں تھا، بیرخا، وہ اللہ کے نبی کو پیش کر دیا اور فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ مال یہ ہے، تو میں اسے اللہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کا امیدوار ہوں، تو یا رسول اللہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے خرچ کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بہت اچھے، یہ بہت نفع بخش مال ہے، یہ بہت نفع بخش مال ہے، اور پھر فرمایا تم نے جو کہا میں نے سن لیا، اور کیا ہی اچھا ہو کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا، اور راوی بیان کرتے ہیں پھر حضرت ابو طلحہ نے اسے اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان تمام احادیث سے، ان تمام خوبصورت صحابہ کرام کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے رشتہ دار ہیں، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات کرنے کے معاملے میں بھی، زکوٰۃ دینے کے معاملے میں بھی سب سے زیادہ حق پہلے قریبی رشتہ داروں کا ہے۔ آج کل رشتہ داری برائے نام رہ گئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے صبر، تحمل اور برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ والدین، اساتذہ اور علماء کرام ایک دوسرے کی ذہنی و جسمانی تربیت کی جائے، اور خاص طور پر والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے قریبی رشتہ داروں، نانا دادی، ماموں، چاچو، چچیاں، ان سب رشتوں کی خوبیاں بیان کریں، ان کے ساتھ تعلق اور محبت قائم رکھنے کی پیاری پیاری باتیں اور واقعات بتائیں، تاکہ بچوں کے اندر ان رشتوں کی محبت پیدا ہو، اور اسی طرح سے ہم ایک مثالی اور اسلامی معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے تعلقات میں منافقت سے پاک ہو کر چلیں، اور ایک دوسرے کی باتوں کو، ناپسندیدہ عادات کو برداشت کرنے کی قوت پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔